قومیں جب غلام بن جاتی ہے تو وہ اپنی آزادی کے حق کھو جاتے ہیں، ان کو پھر آزادی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب کوئی غلام بن جاتا ہے تو وہ آقا کے تابع ہوتا ہے۔ آقا اب جو بھی حکم دے اس کو کرنا لازم ہے، اس کے کہنے پر وہ چلے گا۔ وہ اپنے ہی کاروبار میں، اپنے ہی کام میں، اپنی ہی مرضی میں وہ آزاد نہیں۔ اس کے خواہشات بھی غلام، اس کا ذہن بھی غلام، اس کا جسم بھی غلام، اس کی کمائی بھی غلام، غرض ہر چیز میں وہ غلام بن جاتا ہے۔ تو وہ اپنے آزادی کے حقوق کو کھو جاتے ہیں۔ پھر وہ صرف اپنے آقا کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر سکتا ہے، یا کوئی آ کر اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں آزادی کا۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مثال ہمارے پاس سامنے موجود ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کی، فرعون سے آزادی ملی، پھر اپنی ہی زمین کو حاصل کرنے کے لیے ان کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں پر دو بہت ہی طاقتور قوم آباد ہے، قوم عمالقہ، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، لہٰذا ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ آپ جائے اور آپ کا رب جائے، ان کے خلاف لڑیں، پھر ہم آرام سے وہاں پر آ جائیں گے، ورنہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو جب ذہن غلام ہو جاتی ہے نا، تو پھر ایسے لوگ صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں غلامی کے، کوئی جد و جہد نہیں کر سکتی۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کب سے ہوا ہے؟ کوئی چیئرمین تحریک انصاف کو دوش دے رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ غلط۔ کوئی شہباز شریف کو دوش دے رہا ہے، یہ غلط۔ کوئی زرداری کو، کوئی نواز شریف کو، کوئی ضیاء الحق کو، کوئی صدر ایوب کو، کوئی قائد اعظم کو، یاد رکھیے یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ غلام انہوں نے ہمیں نہیں بنایا۔ غلام ہم کب بن چکے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھ لیجئے۔ جو ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یقین کیجئے ہماری تاریخ یہ نہیں ہے۔ آپ اپنا تاریخ پڑھ لیجئے۔ جب سے علی گڑھ یونیورسٹی کا ابتدا ہوا ہے تب سے مسلمان ذہنی طور پر ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی اس دھوکے کے ساتھ کہ یہاں پر عصری اور دینی علوم دیے جائیں گے۔ کچھ عرصے کے لیے تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات نکالنا شروع کیا، حدیث کی تعلیمات نکالنا شروع کیا، فقہ کی تعلیمات نکالنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنے آقاؤں کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کو جکڑ لیا۔ تو ہمیں تھوڑا بہت تو معاشی طور پر فائدہ مل چکا، لیکن اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مدرسے میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذہنی غلامی میں مبتلا کیا جا چکا ہے۔ ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں وہاں سے۔ تو آج تک یہ غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنے غلام بن گئے کہ 76 سال میں ہم اپنی لا نہیں بنا سکے۔ ہم لارڈ میکالے کے قانون کے تحت عدالتوں میں فیصلے دے رہے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل ہی ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد کسی بھی ادارے کو کسی بھی ذریعے سے گرفتار کرنے سے بے روک دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا قانون ہے۔ یہ قانون صرف اشرافیہ کے تابع ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہودیوں کے علماء اپنے سرداروں کے تابع ہو گئے اور کچھ پیسوں کے لیے انہوں نے اپنے کتاب کو بھی تحریف کا گڑھ بنا دیا، ان کی خواہشات کے تابع بنا دیا اپنے ہی دین کو، اپنے ہی کتابوں کو، اور جو آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں کا اصل شکل ہی بگاڑ دیا، لفظی تحریف بھی کر دیا، معنوی تحریف بھی کر دیا۔ تو اسی طرح ہمارے یہ عدالتی سسٹم بھی لوگوں کی غلام بن چکی ہے۔ کوئی اپنی بیویوں کے حکم پر فیصلے دے رہے ہیں، کوئی ساس کے حکم پر فیصلے دے رہے ہیں، کوئی بیٹیوں کے حکم پر فیصلے دے رہے ہیں، کوئی فوجیوں کے حکم پر فیصلے دے رہے ہیں، کوئی سیاستدانوں کے حکم پر فیصلے دے رہے ہیں۔ آزاد نہیں ہے، یہ وہ غلامی ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے چلی آ رہی ہے، جو ہمیں ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے طاقتوروں کے، کہ جس کے پاس طاقت ہے آپ ان کے غلام ہیں۔ اگر آپ اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں سے، غلامی سے آپ نہیں نکل سکتے کہ کبھی ایک سیاستدان کے پیچھے اچھل کود، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے۔ آپ اپنے عمل کو تبدیل کر لیجئے، اپنے ذہن کو تبدیل کر دیجئے۔ کیسے تبدیل کریں گے؟ اس کو آپ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈال دیجئے، قرآن کی احکام کے سانچے میں ڈال دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جائے۔ آپ اسلامی تعلیمات پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کر دیجئے، تو ان کی ذہنی غلامی ختم ہو جائے گی۔ جب تک ہمارے ذہن غلام بنیں گے تو ہم انہی انگریزوں کے معاشرے سے وہ جو متاثر ہوں گے، اور جو مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوں گے، ایسے لوگ آزادی کا حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیجئے گا۔